السلام علیکم دوستوں، میں آپ کا یوٹیوبر حیدر میمن۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہر روز ڈیلی میں آپ کے ساتھ یوٹیوب پہ لائیو آتا ہوں اور ہم کسی ٹاپک پہ ڈسکشن کرتے ہیں۔ جیسے کل ہم نے غزہ کے حوالے سے ڈسکشن کی تھی، فلسطین کے حوالے سے، تو آج ہم ڈسکشن کریں گے ہم پاکستان کے حوالے سے، جو پاکستان کے ابھی کے حالات کیا ہیں اس کے حوالے سے ہم آج تھوڑا غور فکر کریں گے کہ پاکستان کے حالات کیا ہیں۔ تو دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہو کہ اس وقت پاکستان کی اکنامی وہ بہت ڈاؤن ہو چکی ہے۔ ایکسپورٹ امپورٹ جو ہے وہ اتنی نہیں ہے ہماری کنٹری میں جتنی ترقی دوسری کنٹریز کر رہی ہیں، اور نہ ہی ایسا کوئی گروتھ ہو رہی ہے فائنینشلی جو پاکستان کو کسی ترقی کی راہ پہ ہم چل سکیں۔ تو اس کی وجوہات یہ ہیں کہ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں آج کل گیس کا بحران ہے ہمارے ملک میں، الیکٹریسٹی کا بحران ہے، اور کافی چیزیں ہیں جس کا پانی کا بحران ہے ہمارے ملک میں، اور کافی چیزیں ہیں جس کے اوپر سوچنا ہے ہمیں اور آگے بڑھنا ہے۔ تو اس کا سلوشن کیا، ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ہم اپنی جو اکانومی ہے اس کو اسٹرانگ کر سکیں؟ تو ایسی کیا ویز ہیں، کیا طریقہ کار ہیں؟ تو ہم جب تک اپنی جو ہے امپورٹ کو اسٹرانگ نہیں بنائیں گے نا، جو ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں اور امپورٹ کر رہے ہیں، جو ہماری جو سیلز ہے اس کو ہم اسٹرانگ نہیں بنائیں گے، تب تک ہم امپروو نہیں کر سکتے۔ جو ہمارے پروڈکٹس ہیں، ہم پاکستان میں پہاڑ ہیں، پاکستان میں سمندر ہے، ہر چیز پاکستان میں ہے، پھر بھی ہم کیوں پیچھے ہیں؟ ہماری کنٹری کیوں نہیں اس لیول پہ جا رہی؟ پاورٹی زیادہ ہے، تعلیم کا ریشو ہمارے ملک میں جو ہے بہت کم ہے، اور انمپلائمنٹ تو اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ آپ بات ہی نہیں کریں۔ نوکری ملنا اس دور میں گورنمنٹ کی بہت بڑا ایک ٹاسک ہے۔ تو یوتھ کو آپ اپورچونٹیز دیں۔ تو انمپلائمنٹ کی وجہ کیا ہے؟ انمپلائمنٹ کی وجہ یہ ہے کہ فنڈس اویلیبل نہیں ہیں۔ سیلریز کیسے دیں؟ ظاہر سی بات ہے، جو ہائر کریں گے، گورنمنٹ ہائر کرے گی بندہ، اس کو سیلریز دینی ہے، تو ان کے پاس اتنا بجٹ نہیں ہے کہ وہ سیلریز، تبھی وہ انمپلائمنٹ ہے اور وہ ہائر نہیں کر رہے نئے بندے۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ بیسیکلی ہمیں یہ سوچنا چاہیے، ہمارے پاس جو ذخائر موجود ہیں، جیسے کہ نمک کی کان ہے سب سے بڑی ہمارے پاس ہے، اور جو ہے بہت ٹیکسٹائل کا ہمارے پاس ہے، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں ہمارے پاس تفریح کے لیے، ناران کاغان، یہ ایسی خوبصورت دنیا کے پلیسز ہمارے پاس موجود ہیں، پھر بھی ہم جو ہے اس سے کیوں نہیں اتنا فائدہ ہمیں ہو رہا؟ کیا ریزن ہے؟ تو ہمیں چاہیے کہ ان جو ہمارے پاس ریسورسز ہیں اس کو ہم یوٹیلائز کریں اور پاکستان کو اسٹرانگ اکنامی بنائیں، اور جو ہماری سیلز ہے اس کو امپروو کریں۔ اگر ہماری سیلز امپروو ہو گئی تو ہم دنیا میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، اور یہی ہے کہ ہمارا جو ہے کرنسی بھی مضبوط ہو جائے گی ہماری اگر سیلز۔ تو ہم یہ ہے کہ ہر پاکستانی کا رول ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ کرے، جیسے کہ گلوبل وارمنگ کو ختم کرنا ہے تو آپ پودوں کا استعمال کریں، پودے لگائیں۔ ہمارے ملک میں گلوبل وارمنگ بہت زیادہ ہے، پودے لگائیں تو گلوبل وارمنگ ختم کریں۔ اور بھی بہت سارے ایسی چیزیں ہیں، پانی کا بحران ہے، تو سب ہر پاکستانی کا رول ہے کہ وہ یہ نہ سوچے کہ گورنمنٹ پہ ہم ڈپینڈنٹ ہیں، وہ یہ سوچے کہ گورنمنٹ کا نہیں، اب ہمیں اپنا کچھ رول ادا کرنا ہے۔ اب ہم سوسائٹی میں آئے ہیں تو ہمیں کچھ نہ کچھ
लेना है, आप कारोबार करें, आप सेल्स स्टार्ट करें, आप यहाँ से सेल्स, अगर आप एक अच्छी प्रोडक्ट बना लेंगे, बिलीव मी, ट्रस्ट मी, अगर आप एक अच्छी प्रोडक्ट बना लेंगे, वो आप लोकली सेल कर रहे हो, वो इंटरनेशनल भी सेल होगी आपकी। जिस दिन आपने लोकली सेल करना शुरू कर दिया, उस दिन आपकी इंटरनेशनल वो सेल हो जाएगी। और जिस दिन आपने इंटरनेशनल उसको सेल कर लिया, तो समझो आपने कुछ अपना ऐसा पाकिस्तान को आगे करने में डाल दिया। तो ये एक मेरी सजेशन है। तो हर उस बंदे को चाहिए जो भी पाकिस्तानी है कि वो सोचे कि उसका रोल क्या है। एटलीस्ट उसको एक स्किल होना चाहिए कि मैं इस चीज़ में एक्सपर्ट हूँ और वो मैं यूटिलाइज़ करूँ, उस चीज़ को मैं सेल करूँ। तो मेरा स्किल है, उसको सेल करूँ। मैं जैसे जॉब कर रहा हूँ तो वो मेरा स्किल है, उससे मैं अर्न कर रहा हूँ, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर, पर नॉट एट ऑल ये मेरा जस्ट फ्यूचर नहीं। मैं आगे करना चाह रहा हूँ इसी सेल को, इसी स्किल को मैं आगे एनहेंस करूँगा इंशाल्लाह ताला। मैं और भी बेहतर करूँगा कुछ, और इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो आई होप कि मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे मुल्क को कामयाब करे और हम स्ट्रॉन्ग रहें, और जितना हो सके अपने प्रोडक्ट्स को स्ट्रॉन्ग बनाएं। जो प्रोडक्ट्स हैं यहाँ सेल करें उसको स्ट्रॉन्ग बनाएं, यही मेरा मैसेज है। तो इंशाल्लाह अब मैं चाहूँगा, एक मेरा दोस्त है उससे भी मैं कुछ राय लूँ पाकिस्तान के हालात के हवाले के लिए, फिर हम इस वीडियो को एंड करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तो अब मैं अपने दोस्त से कहूँगा कि वो कुछ अपने व्यूज़ दे। जी, ये मेरा दोस्त है मिस्टर माजिद शेख साहब हैं, और ही इज़ वेरी गुड इनकी जॉब पे पेप्सी में ही इज़ ऑफिसर, एंड माशाल्लाह बहुत अच्छे बंदे हैं। तो अस्सलाम वालेकुम माजिद, क्या हाल है? खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है? जी माजिद, आपने सुना होगा मेरी जो है सारी आपने स्पीच सुनी कि पाकिस्तान के हालात के हवाले से मैंने बात की। तो आपकी क्या राय है? आप क्या समझते हो कि पाकिस्तान के हालात इस वक्त क्या हैं और कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी ग्रोथ इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं? आप अपने कुछ राय दें। सर देखें, बात ये है कि इकनॉमी हमारी जो है ना बहुत ही एक कमज़ोर है हो गई है, क्योंकि पीछे चली गई काफ़ी। तो लोग बेरोज़गार होते गए हैं। तो लोगों का बेरोज़गार होना एक बहुत बड़ा एक नुकसान है। लोग अपने आप को एक सुसाइड कर रहे हैं, ठीक है। ये सुसाइड करना एक गलत बात है। तो हमारे हुक्मरानों को चाहिए, जो हुक्मरान हमारे यहाँ पे हैं पाकिस्तान में, उनको सोचना चाहिए कि हम जो मुल्क को जिस तरफ लेके जा रहे हैं, वो रास्ता जो चुना है वो गलत रास्ता चुना है। लोगों ने, हुक्मरानों ने अपने जो है ना पेट भरे हुए हैं, अपने पास पैसा रखा हुआ है, उनकी तनख्वाहें, उनकी जो है ना सारा कुछ जो भी है वो आवाम का पैसा है उसमें। बिल्कुल ठीक है। हम बहुत अच्छी बात कही आप। अगर आप देखना चाहिए कि देखें कि टैक्स गरीब के ऊपर है, तो टैक्स गरीब पेड भी कर रहा है, चीज़ें भी ले रहा है और टैक्स पेड भी कर रहा है। ये बढ़िया आपने बात तो बोली यार। जब ये वो टैक्स कहाँ जा रहा है? तो अगर देखा जाए तो टैक्स जो दिया जा रहा है वो एक गवर्नमेंट के ख़जाने में जा रहा है। जो गवर्नमेंट के ख़जाने में जो टैक्स जा रहा है, तो उससे हुक्मरान अपने आधे पैसे से ज़्यादा अपने पास रख रहे हैं, और जो पैसा बच रहा है वो आवाम पे सैलरियों के मध्य में देते हैं। जिनकी सैलरियाँ हैं, जो लोग जॉब्स में हैं, जो जॉब्स पर नहीं हैं, उनके लिए बहुत बड़ा नुकसान ये, वो क्या करते हैं, लोग ऑनलाइन काम करना शुरू कर देते हैं। लोग कोई ट्यूशन छोटे से छोटे मतलब घरों में जाके ट्यूशन पढ़ाते हैं, कोई मदरसे जाते हैं, मस्जिद पढ़ाते हैं, नमाज़ कुरान पाक वगैरह पढ़ाते हैं। तो ऐसी हरकतें, ऐसी मतलब एक काम करते हैं जैसे उनके 2000-3000 महीने में अपने बिल्कुल मनी बना लेते हैं। सही। देखें तो उनकी अगर एजुकेशन देखी जाए तो इनकी एजुकेशन बहुत हाई होती है। सही। कोई मास्टर करके बैठा अपने घर में बैठा हुआ, कोई जॉब नहीं है। एक मास्टर बंदा जो है ना, वो एक छोटी लेवल पे भी कहता है कि मुझे काम चाहिए, तो मैं सही काम करूं ताकि मेरे घर की सपोर्ट हो। सही। आजकल के हालात ऐसे हो चुके हैं, जो
अपने घर के लिए सोच रहे हैं कि صحیح हमारा घर सूखा रहे, हमारा घर अच्छा रहे, صحیح हंसता बसता रहे, तो सैलरी पे उनका गुजारा होता है। اچھا صحیح अगर उनके घर में इनकम नहीं जाएगी, सैलरी नहीं जाएगी, बंदा के पास नौकरी नहीं होगी, तो صحیح उनके घरों में हालात देखें क्या हैं। صحیح नौजवान जो है लड़कियां हैं वो रोडों पे बिना फकीरों की तरह पैसे मांग रही होती हैं, ऐसे में उनके हालात हो गए हैं صحیح नौजवान, ठीक है। और किसी घर में अगर माँ है और बेटी है, बाप नहीं है, तो उनके घर में जाके देखें तो वो कैसे हालातों से मुँह दे रहे हैं, صحیح ठीक है। तो मेरी हुकूमत से, गवर्नमेंट से गुजारिश है कि जो काफ़ी मसले मसाइल हैं उनको बेहतर से बेहतर बनाएं और मुल्क को एक सीधे रास्ते पे लेके जाएं ताकि मुल्क तरक्की करे, हमारी इकनॉमी अच्छी बने, صحیح ताकि जो हमारे हुक्मरानों ने जो कर्ज़ा लिया है, जो मुल्क के लिए कर्ज़ा लिया है, صحیح वो सूद के मद में देते हैं। जो देखें एक गलत बात भी नहीं कहनी चाहिए, पर अब सुना ये हमने सुना है कि सूद जो है ना एक हराम होता है। صحیح अगर कोई बंदा, अगर जैसे मैं अपना मिसाल देता हूँ, एक मिसाल देता हूँ मैं, یہ بڑی ڈبیٹ ہے آپ एक सूद ٹھیک में एक सूद صحیح में ہے अगर मैं एक पैसे लेता हूँ 20,000 रुपये, 20,000 रुपये, और उनको 25,000 देने हैं, 5,000 एक सूद की मद में देने وہ ہیں، تو یار شروع تو سے ہی یہ چل رہا ہے نا، انٹرسٹ تو ایک چل رہا ہے نا شروع سے، انٹرسٹ اس کا یہ بڑی ڈبیٹ ہے، آپ تھوڑا اس پہ جی جی انٹرسٹ سے ہی بندہ پیچھے جاتا ہے۔ تو کیوں صحیح لوگوں نے کہا ہے کہ ایک انٹرسٹ جو ہے، جو انٹرسٹ سے بندہ پیچھے یار ہوتا جو ہے، تو ٹیکس وہ دے رہے ہیں غلط وہ بھی ہے، تو حرام انٹرسٹ ہے۔ ہے۔ اب آپ لے رہے ہو 5 روپے کی چیز، جو 50 روپے کی چیز ہے، وہ ایکچوئل اس کی پرائز، اس کو ٹیکس لگا کے نا اس کو 50 روپے بنایا، اس کی ایکچوئل جو پرائز ہے وہ ہے 40 روپیز، 10 روپے زیادہ کر کے 5 روپے فلانا ٹھیک ہے، ریٹیل پرائز میں وہ دے رہے ہیں 50 روپے میں، تو وہ بھی تو آپ ایک سود ہی ہو گیا نا، ہاں نہیں، انٹرسٹ دیکھیں، ہی ہو گیا نا ایک وہ بات بھی۔ سنیں، ایک انٹرسٹ دیکھیں، بات تو یہ کافی چیزیں ہیں، آپ کیسے حکومت، میں سمجھ رہا ہوں آپ کی بات، جی جی اگر مثال کے طور پر یہ میرے پاس ایک موبائل ہے، ٹھیک ہے، اگر ٹھیک پاکستان میں یہ موبائل جو بنانے والی جو کمپنی ہے، اس میں جو مٹیریلز جو فٹ ہوئے ہیں، پارٹ جو فٹ ہوئے ہیں، بیٹری ہوئے یا جو بھی وغیرہ وغیرہ، مدر بورڈ وغیرہ جو بھی پارٹس فٹ ہوئے ہیں اس میں، تو اس کی ایکچوئل رقم کیا ہے؟ اس کی ایکچوئل رقم اگر مثال کے طور پہ دیکھا جائے 10 روپے بن رہی ہے، اگر وہ 10 روپے میں اگر وہ کمپنی موبائل بناتی ہے پوری، تو جو لینے والا ہوگا تو وہ ظاہر سی بات ہے اس کو 10 روپے میں نہیں دیں گے، نہیں دیں گے، ایک منٹ بالکل بات سنیں نا، تو کمپنی کیا کرے گی، وہ 10 روپے سے نہیں بلکہ وہ 1 روپیہ 2 روپے اوپر لے گی کہ بھائی 2 روپے ہماری محنت ہے، وہ تو ان کی وہ ایک محنت، بار میں بات سنیں نا، صحیح اپنی محنت لے گا، وہ 2 روپے اپنی 12 روپے میں اس کو دے دے گا، وہ جب وہ 12 روپے میں لے کر آئے گا، اپنی دکان میں رکھے گا، سجائے گا، وہ کرے گا، تو وہ اگر وہ 12 روپے کی چیز وہ 14 میں آگے بیچے گا، کیوں کہے گا کہ یار میں نے 2 روپے مجھے اپنے پاس بھی رکھنے ہیں تاکہ میرا گھر کا بھی گزارا ہو۔ صحیح 10 صحیح، روپے آپ نے موبائل بہت ہے، اچھی بات تو کی ہے، یہ ایک ان کا حق بہترین، بنتا ہے، وہ ایک حق بنتا ہے ان کا، ٹھیک ہے، یہ ایک حق ہے ان کا، ٹھیک ہے۔ اگر اب بات دیکھی جائے کہ اگر ہمارے گھر میں، اگر میں ایک جاب والا بندہ ہوں، ٹھیک ہے، اگر میری سیلری اگر ایک 30,000 روپے ہے، تو ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ مجھے ایک 10,000 روپے کی ضرورت ہے، تو 10,000 روپے پہ اگر کوئی کمپنی یا کوئی ایک بندہ مجھ سے 15,000 لے گا، 10,000 15,000 لے گا، 5,000 اپنے پاس رکھے گا، تو یہ ایک 5,000 ایک بیاج ہے، ایک سود ہے، صحیح بات ہے، جس سے بندہ پیچھے ہو جاتا ہے کہ یار 5,000 میں دوں، 10,000 بھی دوں۔ صحیح تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے، جہاں پہ اگر سود ہوگا وہ بندہ یا ملک جو بھی ہوگا وہ پیچھے ہوتا جائے گا۔ دیکھیں اگر آپ قرضہ لیا ہے 3-4 ہزار ڈالر آپ نے لیا ہے، تو آپ کو 6,000-7,000 ڈالر آپ کو دینے پڑیں گے، 2,000 ڈالر آپ کو اوپر دینے پڑیں گے، کیوں دینے پڑیں گے؟ یہ آپ نے بڑا یار اچھا پوائنٹ نکالا ہے، تو اس سے میں ملک پیچھے چلا جاتا ہے، اور تبھی پاکستان نے جو IMF سے قرضہ لیا ہے تبھی وہ پیچھے جا رہا ہے، آپ کا یہ مین کہنے کا مقصد ہے، ملک جو ہے کمزور ہو جاتا ہے۔ صحیح 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 یار، بہترین آپ نے پوائنٹ نکالا، مقروض ہے، کوئی ملک کسی ملک کا مقروض بن جاتا ہے تو وہ اپنا جو حکم ہے، اپنا جو ایک آرڈر ہے، جی تو وہ اس ملک پہ چلا بھی سکتا ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھیں، آپ امریکہ ہے، امریکہ اگر چاہے
اگر امریکہ چاہتی ہے جو چاہتی ہے وہ ہوتا ہے. اب سر بالکل زندہ مثال ہے, ایسی کافی چیزیں ہیں جو امریکہ نے اپنی باتیں منوائی ہیں, بالکل. وہ ہمارے ملک پر ٹائم بھی سر شارٹ ہے, تھوڑا تکلیف کی معذرت, تھوڑا جلدی ٹائم وائنڈ. بھی حیدر بھائی جی شارٹ جی ہے, اور اس ٹاپک کو اگر ہم بیس میں لے کے جائیں گے تو بیس جی بڑھتی جی جائے گی اور باتیں اوپن ہوتی جائیں گی, کھلتی جائیں گی اور بہت بڑا بن جائے گا. تو اس لیے آج ہم اسی یہاں پر ہم رک جاتے ہیں, تو انشاءاللہ یہیں سے ہم کنٹینیو کریں گے. آپ بس آخری میسج دے دیں کہ یہ کہ ایسا کیا کرنا چاہیے جس سے ملک بہتر ہو, آخری بتا دیں ہمیں زیادہ سے زیادہ جو ہے نا سجیشن. امپورٹ کرنی چاہیے چیزیں. ملک میں امپورٹ ہوگی, امپورٹ اور ایکسپورٹ ہوگی تو ملک آگے جائے گا. اب بالکل ظاہر سی بات ہے, اگر ہم امپورٹ کریں گے تو دوسرا ملک ہم سے لے گا, کچھ بھی ہے کیا ہے بالکل تو وہ پیسوں میں لے گا. ظاہر سی بات ہے, پھر اس سے کیا ہوتا ہے, چند پیسوں سے کچھ بالکل پیسوں سے نہ کچھ بہترین ہے. ہمارا ہو سکتا ہے. اگر امپورٹ کی کمپنیاں, اگر فیکٹریاں بند کر دی جائیں گی, جیسے اسٹیل فیکٹریز ہیں, زبر. جیسے آج یا کل میں سمجھتا ہوں کہ ہڑتال ہوئی تھی, جس کی وجہ سے ٹرینس بند ہو گئی تھی, کافی لیٹ پہنچی تھی اپنی اپنی جگہ پہ, اپنے صحیح. لوکیشن پہ. ٹھیک ہے, تو فیکٹریاں بند کرنے سے ملک آگے نہیں جاتا. فیکٹریاں چلنے سے, امپورٹ ہونے سے کمپنیاں اور ملک اپنا آگے جاتا ہے, تاکہ یہ ملک امپورٹ بھی کر رہا ہے تو ایکسپورٹ بھی کر رہا ہے. بالکل. تھینک یو سو گزارش ہے مچ. کہ اکنامی کو بہتر سے بہتر بنائے, اور زیادہ سے زیادہ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار دیا جائے. فیکٹریاں بہت بنانی چاہیے شکریہ اور روزگار ہونا چاہیے. ماجد بھائی, Thank you so آپ much کا for بہت اچھا لگا, آپ نے اتنے اچھے ویوز دیے. آئی ہوپ کہ انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ڈسکشن ہوگی اگلے نیکسٹ کسی ٹاپک پہ. تھینک یو سو مچ یار, تھینک یو. گاڈ بلیس یو. تھینک یو, آپ کا بہت شکریہ ٹائم لینے کا. انشاءاللہ تھینک یو سو مچ. تو گائز یہ ہمارے ماجد صاحب تھے, اور انشاءاللہ اسی کے ساتھ یہاں پہ پیزادہ پارک میں یہ پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ کسی اور ٹاپک کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.